معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے کہ مثانے کے اندر جب کمزوری آ جاتی ہے، بعض ایسے لوگ ہیں ان کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور کچھ ایسے معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بستر پر ہی پیشاب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہیں کہ سردی کے اندر تو پیشاب جب کرتے ہیں پھر بستر کو خشک کرنا یا اور والدین کے لیے بڑی دقت والی، بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے عمر کی تقاضے کی وجہ سے جیسی عمر ڈلتی ہے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مثانے کی بیماری، اس کمزوری کی وجہ سے اس کا پیشاب جو ہے تھمتا نہیں، بار بار پیشاب آتا ہے۔ آج میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز یہ جو مثانے کی آپ کی پیشاب کی بیماری ہے یا مثانے کی کسی قسم کی بیماری ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ یہ کیسا عمل وظیفہ، قرآنی آیات لے کے آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں بھی لے کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی آرام نہیں آتا۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جا کر فیسیں دیں، دوائیاں لے کے ہیں۔ اگر دوائی کھاتے ہیں معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہ ایسا عمل، ایسا وظیفہ ہم کریں جس کے ذریعے سے ہماری یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ اللہ کے حکم سے، اس عمل کی برکت سے، فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، آئندہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ اگر بزرگ ہے، کمزوری ہو گئی ہے، ضعف ہو گئی ہے، مثانے کی وجہ سے بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ پیشاب رکتے ہی نہیں ہے، واش روم جانے تک پہنچنے سے پہلے پیشاب نکل جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل کریں گے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی چیز پر دم کریں، مثال کے طور پر کھانے میں کوئی بھی ایسی چیز آپ لے لیں، کھانا پہ دم کر کے کھا سکتے ہیں۔ پانی بہتر چیز ہے کہ پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں۔ اگر کوئی بندہ پانی پر دم کر کے پیتا ہے پھر بھی آرام نہیں آتا، اس کو میری طرف سے اجازت ہے، یہ آیت کریمہ، یہ جو چائے والی پرچ ہوتی ہے کانچ کی، اس کو لے کر یا پلیٹ لے کر اس کے اندر لکھ کر روز ایک پلیٹ صبح نہار میں پانی ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر آپ لوگ نہیں لکھ سکتے، کوئی مشکل ہے، تو پھر آپ میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ العزیز پرچے لکھ کے دوں گا، 7 یا 11 پرچے لے کے آئیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر یا 3-4 دنوں کے اندر آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اور پانی لے کے آئیں گے، میں پانی دم کر کے دے دوں گا، تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد، کوئی بھی وقت آپ کو مل جائے خود یہ عمل کریں۔ نہ اتنا مشکل ہے اور نہ اتنا اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات ہے کہ آپ کرنے میں تھک جائیں گے یا اتنا لمبا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل اس وظیفے کو، اس عمل کو 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی بچے کو دیں، اور کوئی بزرگ بیمار ہے اس کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے، مثانے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ ہاں، عمل شروع کرنے سے پہلے 3 یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی بھی سا درود آپ مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے اس مریضہ کو پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ یہ ہے، میں پڑھ کے تلاوت کر لیتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ اس جگہ پر یہاں تک اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد فائدہ ہوگا اور مریض کو آرام آئے گا. اور یہ آیت ہے کہاں پہ، تلاش کرنا مشکل نہ ہو آپ کے لیے، اس کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 4 آیت نمبر جو ہے 43 اور 44 کے درمیان میں یہ آیت لکھی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کریں گے، بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آئے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.